وہ اللہ کے لیے ہو، رسول اللہ کے لیے ہو، معصومین کے لیے ہو، شہداء کربلا کے لیے ہو، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی عمل ایسا نہ ہو جس کو آپ خود یہ سمجھیں کہ وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ اپنی نیت یہ رہنا چاہیے کہ ہمارا جو بھی عمل ہے اس سے جن کے لیے ہم آئے ہیں وہ خوش ہو جائیں۔ اگر یہاں آنے کے بعد میں بھی اور آپ کو دل کو سکون نہیں ملا تو دنیا میں کہیں بھی سکون نہیں مل سکتا۔ اور سکون کی شرط یہ ہے کہ جو مولا کے فرمان ہے نہج البلاغہ میں، جو آپ علماء کرام سے ممبروں پہ سنتے رہتے ہیں، وہ آپ کے دل میں جذبہ رہنا چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے، وہ تاریخی جگہ ہے کہ جو آسانی سے ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ خود مولا کائنات کو جب دفن کیا گیا تو آپ نے خود یہ کہہ دیا تھا کہ میرے دفن میں زیادہ لوگ نہ جائیں۔ آگے سے جنازہ جناب جبرائیل اور میکائیل اٹھائے ہوئے تھے اور امام حسن امام حسین اٹھائے ہوئے تھے، بہت کم لوگ شرکت کی۔ نشان بھی اس کو پوشیدہ رکھا گیا تھا، کسی کو پتہ نہ لگے۔ رات کی تاریکی پہ دفن ہوئے تھے۔ مامون رشید کے زمانے میں جب محمد تقی علیہ السلام کا واقعہ تو پتہ لگتا ہے کہ جب سے پھر معلوم ہوا، اور اس کے بعد جیسے جیسے تاریخیں گزرتی رہیں، بنی امیہ کے دور میں یہ رہا کہ صاحب ان کے نشانات مٹا دی جائیں۔ بنی عباس کا دور آیا، تب یہ رہا کہ مزارات مسمار کر دیے جائیں، اور خاص طریقے سے جو بنی عباس کے کچھ ایسے خلیفہ ہوئے تو امام حسین السلام کے قبر کے نشان کو مٹایا گیا، پانی ادھر پھیلایا گیا، سب آپ نے سنے ہیں۔ لہذا یہ مزارات 1803 عیسوی میں یہاں پر آج کے داعش کی طرح سے حملہ کیا گیا جو شاہ سعود کی طرف سے تھا، اس زمانے کے سعود تھا، اور تمام مزارات کو منظم کر دیا گیا تھا۔ پھر ترکی کی حکومت نے ان کو دوبارہ بنوایا۔ اس سے پہلے صفوی حکومت جب ایران کی تھی تو انہوں نے بنوایا تھا، تو موقع موقع کے اوپر منظم کیے جاتے رہے، لیکن کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جو مٹانے والے تھے وہ مٹ گئے، لیکن یہ باقی ہیں۔ تو یہ تاریخ کے صفحات میں تاریخ کے ذریعے آپ تک جو چیزیں پہنچی ہیں یہ اللہ کی وجہ سے پہنچی ہیں، ورنہ دنیا نے پوری کوشش کی کہ اس کے نام اور نشان کو مٹا دیا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو معصومین ہیں آپ کے جتنے بھی ہیں کوئی وہ اپنی موت نہیں مرا ہے، سب کے سب شہید کیے گئے، اور ان کی شہادت کی وجہ یہ تھی، ان کی شہادت کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے بتائے راستے پر چل رہے تھے، بتانا چاہتے تھے رسول کے کردار کو، رسول کی سیرت کو۔ لہذا جو شہید کیے گئے ہمارے امام جناب فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی اس لیے ہوئی کہ کردار رسول ان کے اندر تھا، اور کردار رسول کا مطلب اللہ کی طرف سے بنایا ہوا، تو اللہ کے بنائے راستے کو، کردار رسول کو، سیرت رسول کو ختم کرنا چاہتی تھی دنیا، لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا، جناب فاطمہ زہرا نے وعدہ کیا تھا۔ لہذا آپ یہاں پر آئے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آسانی سے آپ تک پہنچی ہو۔ اب یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ یہاں آئے ہیں تو یہاں سے لے کے آپ جائیں، تو جس گاؤں سے آئیں، قصبے سے آئیں، خاندان میں جا کے بتائیں کہ جو چیز دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کل کا دن نکلا انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا آگے بھی کہ ہم جنت میں آئے ہوئے ہیں، یہی جنت ہے۔ لہذا اس کے آداب ہیں، آداب میں یہ ہے کہ جب آپ ابھی باہر نکلیں تو جتنے بھی لوگ ساتھ میں ہیں ہر ایک کا خیال رکھیں، اگر کوئی کمزور ہے تو اس کی مدد کریں، چلنے میں پریشانی ہے، کسی چیز میں پریشانی، ہر طریقے سے اگر آپ یہاں پر صلہ رحمی دکھائیں گے اپنے ساتھ میں تو انشاءاللہ ان کو قبول ہوگا، اور وہی آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کی زیارت قبول ہو گئی۔ زیارت قبول کے لیے یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ مولوی صاحب اگر یہ کہیں کہ 8 بجے چلنا ہے تو اگر آپ نے 8 بجے کے ان کے اعلان کے بعد میں اگر آپ 15 منٹ لیٹ ہوئے اور 15 منٹ میں اگر آپ کی وجہ سے ایک آدمی بھی پریشان ہو گیا تو اس کی ذمہ داری پھر آپ کی ہوگی گنہگار کی بننے کے لیے۔ اگر 50 آدمی آپ کی وجہ سے ڈیلے ہو رہے ہیں تو ان کا کتنا وقت برباد ہو رہا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں کھانے پینے کے چائے کے لیے نہیں آئے، یہ تو اپنے زندگی گزارنے کے لیے، مین مقصد یہ ہے تو گھر پہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ لہذا ان کا اعلان اگر یہ ہو گیا 8 بجے چلنا ہے تو 5-10 منٹ کی بات الگ ہے، لیکن 8 بجے آپ اکٹھا ہو جائیں گے، پتہ لگا ایک آدمی تو بیٹھ گیا اور 10 آدمی نہیں آئے تو وہ اس کا مطلب آپ حق تلفی کر رہے ہیں ساتھ میں۔ تو یہ ضروری ہے یہ جب اعلان ہو تو اس کے وقت کی پابندی ہو، 5-10 منٹ کی بات الگ ہے۔ کوئی ساتھ میں نہیں چل پا رہا، ویل چیئر میں ہے، تو یہی نہیں ہے کہ جو اس کا رشتہ دار ہے وہی لے، اوروں کی ذمہ داری بھی ہے، وہ بھی ویل چیئر کو لے کے تھوڑا چلائیں گے۔ اگر آپ اس کو چلائیں گے تو اس کا آپ کو اجر
बड़ा कायनात देंगे, सब देंगे। ये नहीं है कि एक ही के ऊपर किसी का भी हो। यहाँ पर कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। किसी के साथ भी कोई परेशानी है, कोई है, तो हर एक आदमी की जिम्मेदारी है कि वो उसको महसूस करे। इस नियत के साथ में आपको चलना है कि भाई अगर नहीं चल पा रही है, जिसको मौका मिले, जो जितनी देर इनकी व्हील चेयर चला लेगा उसको उतना ही सवाब यहाँ मिलेगा। ये जज्बा यहाँ कुर्बानी का, ये जहाँ इशार का, ये मोहब्बत का, ये तमाम चीजें हैं। मजलिसें भी होती रहेंगी, सब सुनते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आना, हाजिरी देना ही मजलिस है। एहसास कर लेना कि हम उस जगह पर हैं कि जहाँ हमारे बहुत से बुजुर्ग नहीं आ पाए, और बहुत से लोग पैसा होने के बावजूद भी नहीं आ पा रहे हैं। ये आपके पैसे या मौलाना साहब के कहने की वजह से नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से, रसूल की तरफ से, मौला की तरफ से आपका बुलावा है। जिसका बुलावा होता वो यहाँ आ पाता, वरना हमने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि एयरपोर्ट पे आए और अंदर चले गए, जहाज में बैठे, उसके बाद वापस आ गए। तो बहुत बड़ी एक फजीलत आपके लिए है, जाहिर की फजीलत भी बहुत बड़ी फजीलत है।